معزز و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والذین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بالماء والطین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بقار خیش حیرانم ابسکی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم ابسکی یا رسول اللہ۔ ندارم جس کو مل جائے ندانم جس کو ماوائے، تو ہی خود ساز و سامانم ابسکی یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد بسیارم ابسکی یا رسول اللہ۔ آئیے ہمارا نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں نہایت ہی ادب و محبت کے ساتھ غلامی کا سجود دیں اور پڑھیے بآواز بلند درود پاک: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر لکھتے ہیں: شبیر تیری مظلومی پر سارا زمانہ روتا ہے، ہر عرش کا تارا روتا ہے، ہر خاک کا ذرہ روتا ہے۔ تیروں میں مسلح بجتے تھے، تلواروں پہ سجدے ہوتے تھے، ایسے بھی نمازی گزرے ہیں جن کے لیے کعبہ روتا ہے۔ آج کل اس دور حاضرہ کی جو محفلیں ہیں یا جتنے بھی اسلامی تہوار ہیں، یہ جو ہماری تہوار ہیں، یہ ہمیں فیض کیوں نہیں پہنچاتا؟ یہ روحانیت سے خالی ہو گئی۔ آج کل ہم اپنے تہوار کو تہوار سمجھ کر نہیں مناتے بلکہ انجوائے کرتے، چاہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہو یا ربیع الاول شریف کا ہو یا رمضان ہو یا عید ہو یا بقرعید ہو یا شب قدر ہو یا شب برات ہو یا نکاح ہو یا میلاد ہو یا محفل ہو یا شادی ہو یا جنازہ ہو یا زیارت ہو یا 10واں یا 20واں یا برسی، ہم سب اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ ہماری ان محفلوں میں روحانیت باقی نہیں رہی۔ روحانیت شریعت سے اور للہیت سے ملتی ہے۔ آج ہم کسی کے جنازے میں بھی جائیں گے تو اس میں بھی دکھاوا ہے کہ ہم گئے تھے۔ کسی کی شادی میں آئے تو وہ آئے تھے تو ہمیں جانا ہے، نہیں آئے تو ہمیں نہیں جانا۔ محفلوں کا حال یہی ہے، وہ ہمارے محفل و میلاد میں آئے تو ہمیں بھی جانا ہے۔ اور جو بہت سارے تہوار ہیں جو اسلامی، ہم شریعت کے مطابق نہیں مناتے بلکہ اس کو ہم نے رنگین کر دیا ہے۔ بلکہ جتنے اسلامی تہوار ہیں سب روحانیت اور فیض یاب ہیں، لیکن فیض سے خالی ہے، روحانیت سے خالی ہے۔ اس لیے ہم آتے بھی اور خالی چلے جاتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ ملنے کا احساس بھی تو ہونا، میں بھوک لگے کھانا کھایا احساس ہو گیا،
ہم میلاد میں آئے، کیا فیض ملا ہم نے آج تک احساس کیا ہے؟ یا ہمیں کچھ بدلاؤ یا چینجنگ؟ ابھی بھوکے تھے، کھانا کھایا، پیٹ بھر گیا، احساس ہو گیا، اب حاجت نہیں۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم شریعت کے مطابق نہیں، طبیعت اور انجوائے کرتے ہیں، تہواروں میں، اپنی عبادتوں میں انجوائے شامل کر دیا ہے، اپنی عبادتوں کو ناچ گانے بجانے بازاروں میلوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اسلامی ہر تہوار عبادت ہے۔ یہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اور اس مہینے کے جو پہلا اشارہ، جو 10 دن کا جو ہم اور آپ جو وقت گزار رہے ہیں، اس میں کتنا دلسوز اور دلخیز واقعات رونما ہوئے، محض صرف اسلام کی خاطر، اور اس دین کے خاطر جس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا، اور ہم اسی دین میں رہ کر ہمیں ذرہ برابر بھی نہ دین کا احساس ہے، نہ آخرت کا احساس ہے، نہ دنیا کا احساس ہے۔ بس رنگینیوں میں بازار لگاؤ، سجاؤ، شور و گل کرو، ہمیں ثواب ملے نہ ملے کوئی پرواہ نہیں، فیض ملے نہ ملے کوئی پرواہ نہیں، بس دل خوش ہونا چاہیے۔ اللہ راضی ہو یا نہ ہو ہمیں پرواہ نہیں ہے، نبی راضی ہو یا نہ ہو ہمیں پرواہ نہیں ہے، بس لوگ دیکھ لے کہ ہم نے اتنا لنگر لٹایا ہے۔ آج ہم نے لنگر بانٹنے کا بھی طریقہ ہم نے رنگینیوں کے سانچے میں اور بازاروں میں ڈال دیا ہے۔ اگر امام سجاد، امام علی اوسط، امام سجاد، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر واقعات سنیں گے نا، پھر ہم بھول جائیں گے کہ یہ ہماری لنگر کچھ نہیں ہے۔ ساری مصیبتوں کو، ساری پریشانی کو، ساری تکلیف کو کربلا میں دیکھنے کے بعد صرف 10 تاریخ تک ہی اہل بیت پر ظلم ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اہل بیت اطہار پر کربلا کے بعد 3 سال تک اور ظلم ڈھائے گئے، 3 سال تک اور ظلم ڈھائے گئے۔ لیکن اس ظلم و تشدد کی بربریت میں امام علی اوسط، امام سجاد، امام زین العابدین نے کیسے اپنے اخلاق کریمانہ پیش کیا۔ اور دراصل بات تو یہ ہے کہ امام علی سے لے کر امام حسن، امام حسین، آپ کے رفقا، آپ کے انصار اور آبان اور آپ کے اہل بیت اطہار، یہاں تک کہ اخیر میں امام سجاد کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ یہ واقعات سنیں گے نا، ہم سننے والے نہیں ہیں نا، کیونکہ محفلوں میں ہم بیٹھتے ہیں تو دل اٹھتا جاتا ہے، ہماری نگاہیں کھڑی کی طرف ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ دھیان رکھنا، ہم چاہے یہاں بیٹھ کر زندگی کے سانس لیں، یا ناکے پر سانس لیں، یا گھر کے بستر پر آرام کر کے لیں، ہمارا ہر سانس ہمیں موت کے قریب لے جاتی ہے، ہمارا ہر دن ہمیں موت کے قریب لے جاتی ہے۔ اگر ہم ذکر خدا میں، ذکر رسول میں، ذکر اہل بیت میں، ذکر اولیاء اللہ میں اگر بیٹھ کر وقت گزار لیں گے، زندگی کا اس سے قیمتی اور بہتر وقت کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو آج کا جو بیان ہے نا، تو یہ اہل بیت اطہار پر ظلم صرف وہی تک نہیں، بلکہ امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کیا گیا تھا، امام موسیٰ کاظم کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ جتنے بھی امام سجاد کے نسل سے بعد میں شہرت یافتہ ہوئے، اور آل نبی کہیں چھپتے نہیں، بہت ظلم ہوا آل نبی پر، لیکن ظلم زیادہ دیر تک رہتا نہیں۔
کل بھی حسین کا سکہ تھا، آج بھی حسین کے پاک کی حکومت ہے، اور صبح قیامت تک اور جنت میں بھی حسین پاک کی سرداری ہے۔ دو تین شعر کربلا کی شان میں ملاحظہ کریں۔ ایک مرتبہ نبی و آل نبی کی محبت میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تصور میں کربلا پہنچیں، جس طرح اسلام کے علم کو بچاتے بچاتے غازی عباس رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بازو کٹ گئے، لیکن اسلام کے پرچم کو گرنے نہیں دیا۔ ہم اپنے ہاتھوں کو پرچم بنائے، کہیں لبیک یا حسین، ہاتھوں کو اٹھائے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ شعر ملاحظہ فرمائے، خاک کربل پر کبھی کعبہ بنا کر دیکھیے، خاک کربل پر کبھی کعبہ بنا کر دیکھیے، خاک کربل پر کبھی کعبہ بنا کر دیکھیے، مثل فرزند علی گردن کٹا کر دیکھیے، مثل فرزند علی گردن کٹا کر دیکھیے۔ آج ہم اپنے گاؤں کی مسجدوں میں خانہ کعبہ کی تصور لے کر کھڑا ہونے کا وقت نہیں ہمارے پاس۔ وہ علی کا گھرانہ ہے، خاک کربل پر کبھی کعبہ بنا کر دیکھیے، مثل فرزند علی گردن کٹا کر دیکھیے۔ اور شاعر لکھتے ہیں، حق پرستی کا اگر دعویٰ ہے تو مثل حسین، حق پرستی کا اگر دعویٰ ہے تو مثل حسین، حق پرستی کا اگر دعویٰ ہے تو مثل حسین، زیر خنجر سر ہو پھر بھی مسکرا کر دیکھیے، زیر خنجر سر ہو پھر بھی مسکرا کر دیکھیے، کانپ جائیں گے زمینوں آسمان تشت و جبل، کانپ جائیں گے زمینوں آسمان تشت و جبل، کانپ
کرار کا نعرہ لگا کر دیکھیے، حیدر کرار کا نعرہ لگا کر دیکھیے، روح ہو جائے گی تازہ، صاف ہو جائے گا دل، روح ہو جائے گی تازہ، صاف ہو جائے گا دل، یاد میں سرکار کی آنسو بہا کر دیکھیے، یاد میں سرکار کی آنسو بہا کر دیکھیے، آسماں کا چاند بھی اتنا درخشندہ نہیں، آسماں کا چاند بھی اتنا درخشندہ نہیں، آمنہ کے چاند سے آنکھیں ملا کر دیکھیے، مثل فرزند علی گردن کٹا کر دیکھیے، خاک کربل پر کبھی کعبہ بنا کر دیکھیے، سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہر چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی گہرائی تک پہنچنا ضروری ہے، اور گہرائی محبت سے ہوتی ہے۔ تو اہل بیت کی عظمت اور فیوز و برکات اور فیض حاصل کرنے کے لیے اہل بیت کی محبت کی ضرورت ہے، اور اہل بیت کی محبت کل جہان کے مسلمان بھائیوں پر لازم و ضروری ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کریں۔ اور ایک سوال ہوتا ہے، غازی کسے کہتے ہیں، شہید کسے کہتے ہیں؟ غازی کا مطلب کیا ہے اور شہید کا مطلب کیا ہے؟ پہلے اس بات کو سمجھ لو، پھر انشاءاللہ۔ غازی وہ ہوتا ہے جو حق کی خاطر باطل کو مار دے، وہ غازی ہے۔ اور شہید وہ ہے جو حق کے خاطر اپنی جان کو لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں قربان کر دے، جو حق کے لیے مار دے دشمن کو وہ غازی ہے، اور جو اپنی جان دے دے وہ شہید ہے۔ لیکن آج بھی ہم حضرت عباس علم بردار کو غازی کہہ کے پکارتے ہیں۔ یہ غازی کا لقب کہاں سے ملا؟ حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالی عنہ
ہم شبیہ حضرت علی تھے. حضرت علی کے شکل و صورت میں، جسامت میں، ہمت میں حضرت علی کی طرح، اور حضرت عباس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے نیک فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں پیدا فرمایا. دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے ایسا فرزند دیا کہ اللہ کی راہ میں گردن کٹانے کے لیے تیار. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، تبھی بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ آخر میں جا کر. حضرت عبد المطلب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 بیٹے عطا کیے. اس کا واقعہ الگ ہے لیکن میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. ایک بیٹے تھے صرف عبد المطلب کے پاس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں بشارت دیا کہ زمزم کا کنواں یہ ہے. آپ نے کھودنا چاہا تو مکے والوں نے آپ کے ساتھ جنگ شروع کر دی، لڑائی شروع کر دی. تو آپ اس وقت کامیاب ہو گئے، لیکن دعا کی اللہ اگر میرے پاس بیٹے زیادہ ہوتے تو میں اس سے کامیاب ہو جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر 10 بیٹے عطا فرمائے، اور سب سے اخیر میں حضرت عبداللہ، اور منت مانگی کہ یا اللہ اگر میں زمزم کا کنواں کھودنے میں کامیاب ہو جاؤں تو ایک بیٹے کو قربان. تو قرآن اندازی ہوا، حضرت عبداللہ کا نام آیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا پھر قربانی. حضرت عبد المطلب نے دعا کی، اللہ نے عطا کیا قربانی. حضرت عباس، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا ہے. آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میرے جانے کے بعد جب حضرت علی دوسرے نکاح کرے تو بیٹوں کے باپ بنانا، بیٹے عطا فرمانا، تاکہ اس وقت حضرت فاطمہ حالانکہ کربلا کے اس خوفناک منظر کو دیکھ رہی تھی، اللہ سے دعا کی جب میرے حسین کے ساتھ کوئی نہ ہو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذاتی ستودہ صفات بھی حیات ظاہری میں نہ ہو، حضرت علی بھی نہیں، حضرت امام حسن بھی نہیں، تو جب آپ کے بھائی ہوں گے تو کربلا میں کام آئیں گے. حضرت فاطمہ نے دعا کی تھی. عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کی دعا ہے. اب چلے کربلا. حضرت عبداللہ کی شہادت کے بعد اس سے قبل ہور جب امام علی مقام نے پیغام دیا، کیا میں نبی کا نواسہ نہیں؟ کیا میں علی کا بیٹا نہیں؟ کیا فاطمہ کا نور نظر نہیں؟ کیا میری شان میں میرے نانا نے حدیث بیان نہیں کی ہے؟ جب ان تقریر کو سنا نا، ان خطبے کو سنا تو کسی ظالم کے دل پر اثر نہیں ہوا، لیکن حضرت حور کے دل میں اثر کر گیا. اور وہیں اتنا خوف زدہ ہوئے، اتنا خوف زدہ ہوئے کہ جہاں فوج کے سپہ سالار تھے الگ ہو گئے، گھوڑے کو ڈیر لگائی الگ ہو گئے. یزیدیوں نے دیکھا، اے حر تو اتنا بڑا پہلوان کوفے میں، اگر کوئی پوچھتا کوفے میں سب سے بڑا پہلوان کون ہے تو صرف حر کا نام آتا ہے.
اتنا بڑا پہلوان اتنا ڈر کیوں ہے، اتنا خوف کیوں ہے؟ تو حور نے کہا میں امام عالی مقام کے خطبے نے میرے دل میں اثر کر لیا، اور میں ایک طرف جہنم کو دیکھ رہا ہوں اور ایک طرف جنت کو دیکھ رہا ہوں، وہ فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے، میں اپنے آپ کو جہنمی بناؤں یا جنتی بناؤں۔ حضرت حور نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، پلک جھپکنے میں امام عالی مقام کے قدموں پر منتیں کرنے لگا، سماحتیں کرنے لگا، یا امام میں نے آپ کا راستہ روکا ہے، یا امام میں نے آپ پر کچھ زیادتی کی ہے، اگر میں توبہ کر لوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا، آپ مجھے معاف کر دیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ امام عالی مقام نے کہا میں نے معاف کیا ہے، اگر تو سب کے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں بخش کر جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر پیارے، حضرت حر نے توبہ کی۔ امام علی مقام نے کہا کہ گھوڑے سے اتر جاؤ، کچھ وقت آرام کر لو۔ حر نے کہا نہیں یا امام، اب یہ حر گھوڑے سے نہیں اترے گا جب تک اپنے امام کے قدموں پر اپنی جان نچھاور نہ کر دو، یہ حر گھوڑے سے نہیں اترے گا۔ ادھر عبداللہ جنگ میں تھے، ادھر حر نے ایڑ لگائی اور جنگ کے میدان میں پہنچے، خطبہ دیا، اے یزیدیو، اگر تمہارے دلوں میں امام عالی مقام کے 3 باتوں میں سے ایک بات اثر کر جاتا تو تم ایک امام کے خون کے دشمن نہ ہوتے، امام کے بچوں کے دشمن نہ ہوتے، اہل بیت اطہار کے جانی دشمن نہیں بنتے، اہل بیت اطہار کے یعنی خون کے پیاسے نہ ہوتے۔ حر نے کہا اے یزیدیو، اب بھی وقت ہے، مان جا۔ بس ظالموں نے کہا کہ حر کیا بکواس کرتے ہو، اگر ہمت ہے طاقت ہے تو آپ۔ حضرت حر نے کہا تم میں اگر ہمت ہے تو آپ مقابلہ کر۔ حضرت حر کے مقابلے میں ایک بہت بڑے پہلوان آئے، حر نے ایک ہی وار میں واصل جہنم، ایک اور آیا اسے بھی واصل جہنم، لڑتے گئے لڑتے گئے لڑتے گئے، اللہ اکبر، یہاں تک کہ امام علی کا جوش محبت کا وہ حق، غلامی کا وہ حق ادا کیا، زخموں سے نڈھال ہو کر زمین پر گرے، جو امام سے وعدہ کیا تھا، یا امام جب تک میں اپنی جان کو آپ کے قدموں پر نچھاور نہ کر دوں میں گھوڑے سے نہیں اتروں گا۔ ادھر یزیدی لشکر سے آواز دی، یا حسین لے جاؤ اپنے غلاموں کو۔ ادھر حضرت عبداللہ کی لاش مبارک ہے، ادھر حر کی لاش مبارک ہے، امام لے کر آتے ہیں اور خیمے کے پاس دونوں لاشوں کو رکھتے ہیں، اور ادھر تو حضرت حبیب جو سب سے زیادہ عمر دراز تھے، اسی طرح یکے بعد دیگر تمام رفقا، انصار اور آبان امام عالی مقام کے قدموں پر جان نچھاور کرتے رہے، جان نچھاور کرتے رہے، جب تک آبان و انصار آپ کے رفقا میں جتنے بھی فرد رہے، اہل بیت اطہار کے جسم اطہر پر، جسم نازنین پر ایک بھی دھبا نہیں آنے دیا، ایک بھی زخم کا چیٹا نہیں آنے دیا۔ لیکن ڈرے اب آئے ہمارے ہم سب کے کل جہان کی سنیوں کے غازی، یہ غازی کا لقب کہاں ملا ہے؟ بہت دلخیز واقعہ ہے، سنے پیارے، اور ایک منت کی دعا بھی کرنی ہے آج۔
حضرت غازی عباس کی بارگاہ میں ایک فریاد کو بھی پیش کرنا ہے. حضرت معصوم علی اصغر جو 6 ماہ کا مجاہد ہے، ان کے بارگاہ میں بھی ایک فریاد پیش کرنا ہے. آج 2 شہادتوں کا ذکر ہوگا، باقی شہادتیں انشاءاللہ کل ہوگی. لیکن پیارے، یہ غازی کا لقب کہاں سے ملا ہے؟ اللہ اکبر. ایک جنگ تھا، اس جنگ کے سپہ سالار حضرت علی تھے، اور اس جنگ میں حضرت امام حسن بھی، حضرت امام حسین بھی موجود ہیں، حضرت علی کے اور بھی صاحبزادے موجود ہیں، سب موجود ہیں. اور اس جنگ، جو دشمنوں کا جو جنگ تھا، ادھر 1000 فوج. کتنے؟ 1000، اور ادھر چند. امام علی مقام نے فرمایا کہ ہے کوئی علی کی اولاد میں جو اس 1000 اور ایک روایت میں ہے کہ 10,000 تھے، کہ ان کے مقابلے میں جائے. تو سب سے پہلے امام حسن کھڑے ہوئے، امام حسین. تو حضرت علی نے فرمایا نہیں، قرآن نے واضح کر دیا ہے تم میرے صلب سے پیدا کیے گئے ہو، لیکن قرآن نے ابن رسول کہا ہے، قرآن نے ابن بطول کہا ہے. میں نے اعلان کیا ہے علی کی نسل میں، علی کی اولاد میں سے کوئی ہے تو اس 10,000 کے سامنے جنگ کے لیے جائے. سب کھڑے ہوئے، لیکن سب نے وقت مانگا کہ میں 24 گھنٹہ، کوئی نے کہا میں 2 گھنٹہ. لیکن اس وقت غازی عباس علم بردار کی عمر شریف کل 12 برس. حضرت عباس کھڑے ہوتے ہیں، عمر شریف 12 سال. کہ یا ابی، اے میرے باپ، میں جاؤں گا ان دشمنوں کے مقابلے میں. حضرت علی نے پکارا، اے میرے نور نظر، اے لخت جگر، تمہیں کتنا وقت چاہیے، کتنا وقت چاہیے؟ حضرت عباس علم بردار فرماتے ہیں، ابا حضور مجھے 1 پل چاہیے، مجھے 1 پل. حضرت علی نے سنا، اے میرے بیٹے، سبھی نے گھنٹوں کا وقت مانگا، دن کا وقت مانگا، لیکن تو نے پل کا وقت کیسے؟ حضرت عباس فرمانے لگے، اے میرے ابا حضور، نبی پاک میرے نانا جان کا فرمان نے عبرت نشان ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آنکھ بن جاتا ہے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا پیر بن جاتا ہے. تو حضرت علی مسکرانے لگے. حضرت عباس فرمانے لگے کہ میں تو اللہ کا ہوں نا، تو میں اپنی نگاہوں سے دیکھوں گا، لیکن دراصل یہ نگاہ قدرت ہے. اور اگر نگاہ قدرت ایک پل دیکھ لے، یہ 10,000 تو کیا، پوری دنیا خاک و خستہ ہو جائے. یہ نگاہ عباس تو ہو سکتا ہے، لیکن اس نگاہ میں جو طاقت ہے وہ قدرت الہی ہے. اس لیے یا حضور میں نے کہا ہے مجھے 1 پل کا وقت چاہیے. جب یہ جذبہ دیکھا حضرت علی نے حضرت عباس کو کلیجے سے لگایا، ماتھے کو چوما، کہا اے میرے بیٹے، اگر یہ جذبہ ہے، یہ جذبہ ہے تو مجھے دولہا بنانے کا اپنے ہاتھ سے بھی جذبہ ہے. اللہ اکبر. حضرت علی اپنے بیٹے کو سجاتے ہیں، یعنی پٹکا کمر سے باندھتے ہیں، امامہ سر پہ رکھتے ہیں، جبہ پہناتے ہیں. وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگا. وہ حضرت علی کے عکس تھے، دیکھنے میں حضرت علی کی طرح جاہ و جلال لگتے تھے. اللہ اکبر پیارے. جب حضرت علی نے سجا کر جب دشمنوں کے آگے بھیجا، گویا کہ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ اندھیری رات میں 14ویں
کی چاند چمکتا ہوا جا رہا ہے۔ جب یہ عالم یا جب یہ عالم دیکھا کہ میرے عباس چاند کی طرح چمکتے ہوئے جا رہے ہیں، کسی کی نظریں بدلنے لگ جائے تو حضرت علی نے محبت میں پکارا تھا، اے غازی عباس ذرا پلٹ جا، میں سورہ ناس پڑھ کر دم دے دوں تاکہ کوئی دشمن خدا کا نظر نہ لگ جائے۔ تو حضرت علی کے زبان اقدس سے نکلی نا غازی عباس، تو یہ آپ کا لقب حضرت علی کے زبان اقدس سے نکلی غازی، تو صبح قیامت تک حضرت عباس کو غازی کہہ کے پکارا جائے گا۔ اور حضرت عباس ایسے ہی غازی نہیں بنے، بڑی قربانیاں ہے۔ حضرت عباس علم بردار کی شہادت کو بیان کرنے سے پہلے ہم اور آپ، جو میں نے کل بیان کیا تھا پیارے، واقعہ تو بہت ہے، بہت شہادتیں ہیں، 72 شہادتیں، اور 72 شہادتیں اگر بیان کرنا چاہے نا تو مختصر میں 72 گھنٹے چاہیے۔ لیکن اہل بیت کی محبت دل میں رکھو اور امام علی کا پیغام اپنی زندگی میں شامل کر لو، یہ ہے شہادت سننے کی برکت۔ تو ہم اور آپ یہاں جتنے حاضر آئے ہیں، اور یہ بزرگان دین کا قول ہے، یہ بزرگان دین کا قول ہے کہ جو غازی عباس کی شہادت سننے سے پہلے جو اپنے دل میں مرادیں مانگ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرادوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، جن کے دل میں جو مرادیں ہیں اپنے دل کی گہرائی سے سوچ لیں، آج تک ہم نے مانگا ہے رب سے ملا نہیں ہے، آج تک ہم نے دعائیں کی ہیں وہاں تک ہمارا یعنی منزل مقصود تک پہنچنا نہیں ہوا ہے۔ آج اس محفل حسین سے غازی عباس کی شہادت پڑھنے سے پہلے ہم اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لیں کہ یا غازی عباس، آپ کی بارگاہ میں تصور میں حاضر ہو جائیں، اور غازی عباس کو غازی عباس کے تربت انور کو باب الحوائج کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یعنی دعا کی مقبولیت کا دروازہ، باب الحوائج۔ تو دل میں جن حضرات کی جو حسرت ہے، جو تمنائیں ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں ہے اولاد کی تمنا کریں، جو پریشان ہے بیمار ہے صحت یابی کی تمنا کریں، جن حضرات کے جو بھی ہیں، انشاءاللہ العزیز میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، اگر کسی کو بیٹے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ وہ دل میں آرزو کرے، تمنا کرے، اور یہ تمنا کرے کٹے ہوئے عباس علم بردار کے بازوؤں کا واسطہ دل میں آرزو کریں۔ یا پاک پروردگار خالق کائنات مالک السماوات، تیرے پیارے محبوب کے نوازوں کے ذکر میں بیٹھ کر جن بھائیوں نے جو بھی منتیں مانگی ہے، آرزویں کی ہے، مولا میں تو نہیں جانتا، تو علیم الذات صدور ہے، تو سب جانتا ہے، تو سب کچھ جانتا ہے۔ اے خالق کائنات، اپنے حبیب کے صدقے میں، شہدائی کربلا کے صدقے میں، کٹے ہوئے عباس علم بردار کے بازو کے صدقے میں، اگلی شہادت اگلے سال کی اگلی شہادت عباس پڑھنے سے پہلے ہم سب حاضرین کی من کی مرادوں کو پورا فرمائے انشاءاللہ۔ لیکن شرط اتنا ہے، جائز ہو اور دل میں یہ آرزو کر لے، یہ جان نکل سکتی ہے ہمارے دلوں سے اہل بیت کی محبت نہ نکلے۔ مدینے کی سرزمین پر ایک بہت بڑے محدث تھے، اہل بیت کی محبت کا ایک بات بتاؤں، مدینے کی سرزمین پر ایک بہت بڑے محدث تھے، بڑے
وہ اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھایا کرتے تھے، حدیث درس دین کی تعلیم دیا کرتے تھے، لیکن ان شاگردوں میں سے ایک شاگرد کا سبق یاد نہ ہوا تو استاد بچوں کو مارتے ہی ہیں، تو اس نے ایک تھپڑ پیٹھ پہ مار دیا۔ اللہ اکبر۔ رات ہوئی، جب سویا اپنے بستر پر، نبی تشریف لائے اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ اے فلاں، تم نے مجھے مار دیا، تم نے مجھے کیوں مارا؟ وہ کہنے لگا محدث، حضور میں آپ کو کیسے مار سکتا، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں اور شفاعت کی امید آپ سے ہے، کامیابی کی امید آپ سے ہے، سب کچھ آپ ہی، میں آپ کو کیوں ماروں؟ تو آپ نے پشت نبوت سے چادر کو ہٹایا، دیکھو، بولے حضور معذرہ کیا ہے کہ کل تو نے پڑھاتے پڑھاتے دین کا درس دیتے دیتے جس طالب علم کو تو نے تھپڑ مارا تھا وہ میری اولاد ہے، وہ میری اولاد ہے۔ گویا کہ صدیوں گزرنے کے بعد آنے نبی کو اگر کوئی ہاتھ مار دے تو تکلیف نبی کے پشت نبوت، ذرا غور کرو، تکلیف پشت نبوت میں، اور اس وقت نبی پاک کا کتنا دل دکھا ہوگا جب وہ ظالم جہنمی کتے امام علی مقام کے ایک ایک چشم و چراغ کو بے دردی کے ساتھ بھوکے اور پیاسے شہید کر دیا، کتنا تکلیف ہوا ہوگا نبی کو۔ اے لوگوں، اس بات سے ہمیشہ یاد رکھنا، آل نبی کی تعظیم اور ان کی عظمت برقرار رکھنا، انہی کی عظمتوں سے ہماری دنیا کامیاب ہوگی اور آخرت کامیاب ہوگی۔ اگر ہم نے آل نبی کا دل دکھایا تو یہ مت سمجھنا کہ یہ آل نبی کا دل ہے، بلکہ یہ نبی کا دل ہے۔ یہاں تک تبارک نے لکھا ہے، شریعت نے بیان کیا ہے، اگر کوئی عالم ربانی، عالم حقانی کی مذاق اڑائے، توہین کرے تو وہ کفر تک پہنچتا ہے، جو آل نبی کی توہین کرے وہ بھی کفر تک پہنچتا ہے۔ اے لوگوں، آل نبی کی تعظیم، آل نبی کی محبت ہم سب پر لازم و ضروری ہے۔ آؤ چلو عباس علمبردار کی بارگاہ میں، کرب و بلا کا تکتف بے سال ہے، کرب و تمام رفقا، تمام انصار و آبان شہید ہو چکے ہیں، تمام آبان و انصار شہید ہو چکے ہیں، لیکن یاد رکھنا پیارے، ان شہیدوں کے لاشوں کو کون اٹھا کر لا رہے ہیں مقتل سے؟ ان شہیدوں کے لاشوں کو کون اٹھا کر لا رہے ہیں؟ امام عالی مقام ایک ایک کر کے اپنے کاندھے پر سوار کر کے لا رہے ہیں۔ وہ 56 سال کا امام عالی مقام، اللہ اکبر پیارے، ذرا سوچو تو صحیح، آپ کے سامنے اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہم سے دیکھا نہیں جاتا ہے، اگر آپ کے عزیز و اقربا میں سے کسی کا انتقال ہو جائے ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ چلو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں امام عالی مقام نے تمام اپنے رفقا کا آبان و انصار کے جنازے کو اپنے کاندھے پر اٹھایا، تھکے نہیں، پیاسے ہیں، ہمت نہیں ہارے، بھوکے ہیں، ہمت نہیں ہارے، وہ صبر کے چٹان بن کر کھڑے رہے، وہ باطل کے سامنے کھڑے رہے۔ لیکن پیارے، جب آبان و انصار میں سب جام شہادت پی چکے، امام عالی مقام کے قدموں پر، اہل بیت اطہار کے قدموں پر، نبی کے دین کے لیے، دین محمدی کے لیے، اور وہ دین جس دین کو رب ذوالجلال نے پسند کیا ہے، مذہب اسلام پر جب جام شہادت پی چکے، اب باری آئی اہل بیت اطہار کی، خاندان نبوت کے چشم و چراغ کی۔
تو حضرت امام مسلم کے فرزند دو امام مسلم اور آپ کے دونوں چھوٹے صاحبزادے کربلا پہنچنے سے پہلے کوفہ میں جام شہادت پی چکے تھے، لیکن امام عالی مقام کے ساتھ میں حضرت امام مسلم کے جوزہ محترمہ اور آپ کے 3 بیٹے اور موجود تھے۔ آپ کے بیٹوں نے اجازت مانگی، امام عالی مقام نے کہا ابھی بھائی کے جدا ہونے کا سخت ابھی دل سے مٹا نہیں ہے، تمہیں کیسے بھیجوں، کس منہ سے بھیجوں؟ حتیٰ کہ بے در پہ تینوں بھائی نے جام شہادت پی لیا۔ خیمے میں صبر و رضا کے پیکر بنے سب پہاڑ بن کے کھڑے ہیں۔ اس وقت بھی خیمے کے باہر اتنے جنازے آہو جاری نہیں ہے خیمے کے اندر کہ ہمارے رفقا شہید ہو گئے، ہمارے آبان و انصار شہید ہو گئے۔ قرآن خیمے کے اندر قرآن کی تلاوت جاری ہے، خیمے کے اندر تسبیح و تحلیل جاری ہے، اور سب کے زبان میں یہی ہے یا اللہ جو تیری مرضی ہے وہی تیری مرضی ہے۔ اور آج کل ہمارا حال کیا ہے؟ اگر کوئی ایک مولوی راہ گمراہیت دکھلائے نا، لوگ اسی پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر 10 مولوی راہ حق بتائے تو 10 کو جھٹلا دیتے ہیں۔ وہاں تو 22,000 تھے، لیکن حر نے سمجھا تو بچ گئے۔ لیکن آج کل ہمارا حال کیا ہے؟ ہم جشن حسین مناتے ہیں، کیسے مناتے ہیں؟ اے لوگوں، شریعت نے کہا ہے حسین نے اپنی فتح کا چرچا نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے بتلایا کہ حسین مرا نہیں، حسین زندہ ہے۔ لیکن آج ادھر 3 دن کی بھوکے اور پیاسے ہیں، کربلا کا خونی منظر چل رہا ہے۔ اللہ اکبر پیارے، حضرت علی اصغر جو پیاس کے مارے، پیاس کی طرف سے کبھی ہاتھ بند کرتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو کھولتے ہیں، کبھی انگرائیاں لیتے ہیں، کبھی اپنے منہ سے زبان اقدس کو نکال کر دکھلاتے ہیں۔ وہ 6 ماہ کا امام ہے، وہ 6 ماہ کا مجاہد ہے۔ اللہ اکبر پیارے، ہم سب بیٹے والے ہیں، ہم سب اولاد والے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ 1 گھنٹہ پیاسا ہو تو باپ کا دل تڑپ جاتا ہے، ماں کا دل پھٹنے لگتا ہے۔ وہاں ننھا معصوم میرا امام پیتی دل کے پیاسے ہیں، اور ایسے پیاسے ہیں کہ حضرت ام رباب کے سینہ اطہر سے دودھ خشک ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر پیارے، سینہ اطہر میں اس پیاس کی شدت سے دودھ شریف بھی باقی نہیں رہا ہے۔ دودھ پلائے تو کیسے پلائے؟ اللہ پر پانی کا قطرہ نہیں ہے۔ حضرت سکینہ اپنے بھائی کی پیاس کو دیکھتی ہے تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ جب ام رباب اپنے بیٹے کی پیاس کو دیکھتی ہے تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ امام عالی مقام کی بارگاہ میں جا کر اس پیاس کی شدت پیش کر سکے، اس لیے کہ امام عالی مقام اپنے رفقا کی جنازے کو اٹھا کر کہیں تھک گئے ہوں گے۔ اللہ اکبر پیارے، سب کے سب سیدہ زینب کی بارگاہ میں پہنچتی ہے کہ آپ بھی امام عالی مقام کی بارگاہ میں جا کر کچھ عریضہ پیش کریں کہ اب علی اصغر کی پیاس ہم سے دیکھی نہیں جاتی ہے۔ اللہ اکبر پیارے، اگر آپ کے جیب میں پیسے نہ ہو، آپ کا بچہ اگر کسی چیز کے لیے ضد کرے، آپ اگر دلا نہ سکو تو باپ کا دل پارا پارا ہونے لگتا ہے۔ کاش میرے پاس پیسہ ہوتا، اپنے بچوں کی خواہش کو پورا کر لیتا۔ وہ تو معصوم علی اصغر 6 مہینے کا مجاہد ہے، پیاس سے زبان نکال کر اپنے پھوپھی جان کو بھی دکھا رہا ہے، اپنے ماں کو
کو بھی دکھا رہا ہے، خاندان چشم و چراغ کے مستورات کو اپنی پیار کی شدت دکھلا رہا ہے۔ اے میری اپنی جان، اگر میں ذرا سی میری رونے کی آواز نکلتی تھی تو آپ اپنا سینے مبارک سے میرا منہ لگا دیتی تھی۔ امام علی اصغر زبان حال سے یہی کہہ رہے تھے، آج میں تین دین کا پیاسا ہوں، تین دین کا بھوکا ہوں، مجھے پانی نہیں دو گے، مجھے پانی نہیں دو گے۔ اللہ اکبر پیارے، سکینہ طرف جاتی ہے، ام رومان طرف جاتی ہے، حضرت شہبہ طرف جاتی ہے۔ جب علی اصغر کی پیاس کسی سے دیکھی نہیں گئی، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ امام علی مقام کی بارگاہ میں آتی ہے، عرض کرتی ہے بھائی آج تک ہم نے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے رہے، اتنی پریشانی میں کوئی سوال نہیں کیا ہے۔ آپ کی بہن اس کا میدان کارزار میں ایک سوال کرتی ہے، نہ نہیں کرنا۔ اللہ اکبر پیارے، زینب کہتی ہے اپنے بھائی سے اب علی اصغر کی پیاس ہم سے دیکھی نہیں جاتی، آپ علی اصغر کو لے جائیں، جن کے در سے زمانہ پل رہا ہو، جن کے در سے زمانہ پل رہا ہو، جن کے قدموں کی برکت سے نہر فرات موجیں مار رہا ہو، ان کی آل پیاسی تڑپ رہی ہے۔ اللہ اکبر پیارے، امام علی مقام نے کہا نہیں وہ ظالم ہے، پانی نہیں دیں گے۔ آپ نے بہت منت ہے سماحت کی۔ امام علی مقام نے اپنے نور نظر اس 6 ماہ کے مجاہد کو گود میں لیتے ہیں، دھوپ کی وجہ سے اپنے دست مبارک سے سایہ کرتے ہوئے اس ظالم کی طرف بڑھتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، اے ظالمو تمہارا دشمنی مجھ سے ہے، لیکن اس ننھے شیر خوار نے کیا بگاڑا ہے؟ ایک قطرہ، چند قطرے پانی کے بوند ان کے زبان میں ٹپکا دو، کل قیامت کے دن اپنے نانا سے جام کوثر پلاؤں گا۔ وہ ظالم سمجھ گئے کہ امام کمزور ہو گئے ہیں، امام کمزور ہو گئے۔ اللہ اکبر، وہ امام جو اپنے تمام رفقا کے جنازے کو اٹھا کر کمزور نہ پڑے، خطبہ دے رہے تھے، ادھر شمر دل جوشن، حرملہ، زہر آلود، اور وہ کون سا تیر تھا؟ انسانوں پہ چلانے والا تیر الگ ہوتا ہے، جانوروں پہ چلانے والا تیر الگ ہوتا ہے۔ جو گھوڑے کے کھال مضبوط ہوتی ہے تو وہ تیر الگ ہوتا تھا، لیکن جو جانوروں پر چلانے والا جو تیز کا لال زہر میں بجھا ہوا تیر، اور منا نے نشانہ تانا، ہائے ہائے اس ظالمی جانوری بندے سے پوچھا جائے تم کس پر تیر چلا رہے ہو؟ جس ذات کا رہن خود رحمت للعالمین ہو، اس رہن کا قرآن ابن علی ہو، اس کے اوراق ننا مجاہد، اور اس قرآن کے اوراق پر تم تیر چلا رہے ہو۔ اللہ اکبر پیارے، ادھر تیر کو نشانہ کیا، ایسا نشانہ، وہ تیر جو جانوروں پر چلا کرتا تھا، ظالموں کے ظلم کی انتہا ہو گئی، ظالم نے تیر چلایا، وہ معصوم علی اصغر ننھا مجاہد جو پانی کے قطرے کے لیے زبان نکال کر دکھلا رہے تھے، کبھی ہاتھوں کو کھولتے کبھی ہاتھوں کو بند کرتے، ظالموں سے ایک قطرہ پانی کیا مانگا، پانی کے بدلے ظالموں نے ایسا تیر چلایا۔ امام علی اصغر وہ ننھا مجاہد
دوش رسول کے قرآن کی اوراق پر ایسا تیر چلایا کہ آپ کے ندے سے حلق کو چیرتا ہوا امام عالی مقام کے بازوئے انور میں پیش پیوست ہو گیا۔ اللہ اکبر پیارے، امام عالی مقام صبر و رضا کے پہاڑوں پہ کر اس وقت امام علی اصغر کے لہوئے مبارک کو لے کر سوچنے لگا، یا اللہ اگر یہ معصوم علی اصغر کا لہو زمین پر گر جائے تو قیامت تک زمین ہریالی اگانا بند کر دے، اگر یہ خون آسمان کی طرف پھینکا جائے تو آسمان صبح قیامت تک پانی برسانا بند کر دے۔ اللہ اکبر، امام عالی مقام نے اس لہو مبارک کو اپنے چہرے پر مل لیا اور اپنے رخ انور کو آسمان کی طرف کیا اور کہا زبان حال سے، یا اللہ تیرا حسین تیرے پیارے حبیب کا نواسا تیری رضا پر راضی ہے، جو تیری مرضی وہی میری مرضی ہے، یہ ایک علی اصغر تو کیا، یا اللہ اگر تو 1000 دے تو تیرے نام پر ایک ایک کر کے قربان کر دوں۔ ادھر امام عالی مقام کے گودے مبارک میں آپ کا ننھا شیر 6 ماہ کا وہ مجاہد جام شہادت پی چکے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب امام عالی مقام اس ننھے مجاہد کے جسم اطہر کو، جسم مبارک کو، لاش مبارک کو خیمے کی طرف لے جا رہے تھے، ام رباب نے دیکھا، شہر والوں نے دیکھا کہ شاید کہ ظالموں کو ترس آ گیا ہو، پانی دے دیا ہو، کیونکہ جب گیا تھا زبان نکال کر ہاتھ بند کر رہے تھے، کھول رہے تھے، سوچی زبان نکال کر دکھلا رہے تھے، اب تو سکون کی نیند سو رہا ہے۔ ام رباب کو کہا معلوم تھا کہ میرا نور نظر لخت جگر اب ہمیشہ کے لیے سو گیا ہے، جام شہادت پی چکا ہے، اور معصوم علی اصغر نے زبان حال میں جام شہادت پیتے پیتے یزیدیوں کو للکار کر گویا کہ یوں کہہ رہا تھا، اے یزیدیوں ہمیں تمہارے ہاتھ وہ پلید ہاتھ سے پانی کی ضرورت پڑی ہے، دیکھو میرے نانا رحمت للعالمین آب کوثر لے کر کھڑے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ جب معصوم علی اصغر کے جسم مبارک کو ام رباب کے گودے مبارک میں دیا گیا، قیامت میں خیمے میں سب اشکبار ہو گئے، لیکن امام نے کہا خبردار، آواز نہیں، صبر، ابھی امتحان باقی ہے، اے اہل بیت کی مستورات، صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ یہاں وہ 6 ماہ کا ننھا مجاہد جام شہادت پی چکے، ادھر سکینہ، عباس علمبردار اسلام کا علم لے کر، اسلام کا جھنڈا لے کر خیمے کے باہر کھڑے تھے، اپنے چچا عباس علمبردار کے پاس پہنچتی ہے، کہتی ہے، یا میں آج تک میں نے جو بھی فریاد کیا ہے آپ سے، آپ نے میری بات کو ٹالا نہیں ہے، آج آپ کی سکینہ پیاسی ہے، آج آپ کی سکینہ، آج میری ماں پیاسی ہے، آج دیکھو نا خیمے کے اندر سب بھوکے اور پیاسے ہیں، یا عباس کیا اہل بیت پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، کیا نبی کے نواسوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، یا امی، یا میرے چچا عباس کیا پانی کا قطرہ نہیں ملے گا؟ اللہ اکبر، حضرت عباس علمبردار
حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ اس ننھی اس بچی بھتیجی سکینہ کی بات کو سن کر لرز جاتا ہے اور دل میں عہد کر لیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے میری بیٹی سکینہ گھبراؤ مت، جب تک تیرا چچا زندہ ہے تمہیں پانی پلا کر رہے گا۔ وعدہ کر کے خیمے سے مشکیزہ لیتے ہیں، اسلام کا پرچم اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں، تلوار کو ہاتھوں میں لیا اور نہر فرات پر ظالموں نے 5000 یزیدیوں کا لشکر پہرا لگا دیا تھا۔ 5000 کے لشکر کو چیرتے ہوئے 5000 کے لشکر کو ان لشکروں نے وہاں 5000 تنہا اکیلا عباس علمبردار ہاتھ میں مشکیزہ بھی ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں اسلام کا علم بھی ہے، گردن پر مشکیزہ لٹکا ہوا ہے۔ عباس علمبردار یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ 5000 کا لشکری زرار ہے، ان کے مقابلے میں راستہ روکنے کے لیے حضرت عباس علمبردار کے راستے کو روکنے کے لیے 5000 کا لشکری زرار حضرت عباس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر جانے جب 5000 کے لشکر زرار کو حضرت عباس چیرتے ہوئے بازو کو زخمی کیا، بازو کو واصل جہنم کرتے ہوئے پلک جھپکنے تک آن کے آگ میں نہر فرات میں چھلانگ لگا کر پہنچ جاتے ہیں۔ 3 دن کے پیاسے عباس نے مشکیزہ پڑا۔ حضرت عباس مشکیزہ بھرنے کے لیے جھکے، دل نے کہا عباس پیاسا ہے، پانی کا چند گھونٹ پی لے، سوچا، لیکن دل نے پکارا عباس آج تک امام حسین کے قدم سے پہلے تو نے قدم نہیں اٹھایا ہے، آج تیرا آقا حسین پیاسا ہے، تو پانی پیے گا؟ پانی کو ہاتھ نہیں لگایا، مشکیزہ بھرا، گھوڑے کی طرف اشارہ کیا، تو پی لے۔ گھوڑے نے وفاداری دیکھو پیارے، جانور بھی اہل بیت سے وفا، وہ کھاتے مارتا ہوا موزے نہر فرات پر کھڑا ہے۔ عباس علمبردار نے اشارہ کیا ہے گھوڑے تو پی لے۔ گھوڑے نے اشارے میں کہا نہیں، اہل بیت کے جسم و چراغ پیاسے ہیں، اگر میں ابھی پانی پی لوں گا کل قیامت کے دن رحمت للعالمین کو کیا جواب دوں گا؟ جب تک اہل بیت آپ کے بچوں میں جب تک پانی نہ پیے گا میں بھی پانی نہیں پیوں گا۔ وہ وفاداری دیکھو، وہ ظالم یزیدی جہنمی کتے، جانور بھی وفاداری کا حق ادا کر رہا ہے، لیکن وہ انسان ہوگا نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود اہل بیت آپ کو اتنا ظلم تشدد کے پہاڑ توڑ لگے ہیں۔ ادھر عباس علمبردار نے مشکیزے کو بھرا، ہاتھ کو اٹھایا، ڈیر لگا اور زیاد نے اعلان کرا اگر امام کے خیمے میں پانی پہنچ گیا تو پھر ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا، اگر ایک بند پانی بھی پہنچ گیا تم دیکھ کے جاؤ، عباس پر حملہ کرو۔ اللہ اکبر کرے، حضرت عباس اسلام کا علم بھی ہاتھ میں ہے، اسلام کا پرچم بھی ہاتھ میں ہے، ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے۔ اللہ اکبر، لڑتے 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 ظالموں کو جہنم پہنچاتے اتنا قریب آ گیا، اتنا قریب آ گیا کہ اب خیمے میں پہنچنے والا ہے۔ اللہ اکبر، ظالموں نے ایک بار کی حملہ کی، تلواریں چلی، حضرت عباس علمبردار کا ایک بازو کٹ گیا،
اتنی بڑی قربانی. آج ہمارے جسموں میں اگر زخم ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور آج تک ہم نے بے غرض اسلام کے لیے کوئی درد نہیں اٹھایا. ہمارے پاس اسلام انہیں قربانیوں کی برکت سے آتا ہے. اے لوگوں، اسلام کی قدر کر لو، اس میں عباس البردار کے کٹے ہوئے بازو کا حصہ ہے. حضرت عباس علمبردار کا بازو کٹا. آپ نے مسکیزے کو منہ میں پکڑ لیا، منہ سے پکڑ لیا، دانت سے پکڑ لیا. اللہ اکبر. ایک ہاتھ سے اسلام کے پرچم، کوشش یہی تھی کہ کسی طرح خیمے تک پہنچ جائے، کیے ہوئے وعدے کو پورا کر لے. ادھر ظالموں نے وار کیا، آپ کا دوسرا بازو بھی کٹ گیا. امام غازی عباس علمبردار نے پھر کسی نے وار کیا. اب بازو نہیں، تلوار کیسے اٹھائے؟ اب بازو نہیں بچا ہے عباس کے پاس. تو اس مسجد کی حفاظت میں کسی طرح پانی خیمے تک پہنچا دے. ایک ظالم نے ایسا تیر چلایا کہ ڈائریکٹ مسجد میں لگے، پانی بہ گیا. مسکیزے کو چیرتا ہوا آپ کے لمحہ مبارک کو زخمی کر دیا. اللہ اکبر پیارے. ادھر عباس علمبردار نے اپنے سینے سے اسلام کے علم کو پکڑ کر زمین میں آیا اور پکارنے لگا، یا حسین، اے میرے بھائی عباس کی خبر لیجیے. اب وہ عباس جب سے ہوش سنبھالا ہے کبھی امام کو بھائی کہہ کے نہیں پکارا تھا. جب بھی پکارا آقا حسین، جب بھی پکارا آقا حسین. لیکن وہاں بازو نہیں عباس کے پاس کہ باریکی میں تک پہنچائے. ظالموں نے دونوں بازوؤں کو کاٹ دیا ہے، منہ کو زخمی کر دیا ہے، جسم لہو لہان ہے، جسم مبارک زخموں سے چھلنی ہے. پکار رہے ہیں، یا حسین، اے میرے بھائی. اللہ اکبر پیارے. امام عالی مقام تک آواز پہنچی. امام عالی مقام اور جنازے مبارک کو اٹھایا تو دوڑے نہیں، تیز قدمی کے ساتھ نہیں چلے تھے. جب عباس علمبردار کی آواز آئی تو میرا امام بے ساختہ تیز قدمی کے ساتھ دوڑ پڑے کہ میرا بھائی جسے امام علی مقام اپنا بازو سمجھتے تھے، اپنا پیٹ اور کمر سمجھتے تھے، جا کر دیکھ رہے تھے کہ بھائی کا دونوں بازو کٹ چکا ہے، جسم میں زخم سے چور ہے، چہرے پر غبار ہے، روئے مبارک بکھرے ہوئے ہیں، آنکھ بند ہے. امام علی مقام نے اپنے بھائی عباس علمبردار اور عباس کی وفاداری کو دیکھو، بازو کٹ چکا ہے، جس میں مبارک زخمی ہے، اسلام کے علم کو سینے سے دبا کر کھڑے ہو کر گویا کہ بیٹھ گئے اور وہاں درس دے رہا ہے. اے میرے نانا جانتے امتیوں عباس کا بازو تو کٹا ہے، زخم سے جسم کو چھلنی ہو چکا ہے، لیکن گوار ہے نا عباس نے اسلام کے پرچم کو گرنے نہیں دیا ہے. اللہ اکبر. سینے پر اسلام کے علم کو لے کر زمین پر گرے. امام علی مقام تیز قدمی کے ساتھ اپنے بھائی کے پاس آتے ہیں، ظالموں کو دور کرتے ہیں، اپنے بھائی کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھتے ہیں. جو ہی خوشبوئے امام نے سونگھا نا، آنکھ کھولی. اللہ اکبر پیارے.
امام عالی مقام نے اتنے جنازے اٹھائے، اتنے لاشوں کو اٹھائے، کمزور نہیں ہوئے، کمزور نہیں پڑے۔ جب اپنے بھائی کو دیکھا نا، بے ساختہ آپ کے چشمان مبارک سے آنسو بہنے لگے۔ اور امام علی مقام سے وصیت کرنے لگے، اے میرے آقا، اے میرے آقا، جب میرے جسم سے روح نکل جائے تو میرے جسم کو خیمے کی طرف نہ لے جانا۔ جس طرح آپ نے آبان و انصار کے اور امام مسلم کے بیٹوں کی جسم مبارک کو خیمے کی طرف لے گیا ہے، میرے جسم سے روح نکلنے کے بعد میرے جسم کو خیمے کی طرف نہ لے جانا۔ میں نے سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہے، اے سکینہ، جب تک تیرا چچا ہے تجھے پانی پلا کر رہے گا، میں کس منہ سے سکینہ کے پاس جاؤں؟ یا امام، اے میرے آقا، مجھے خیمے میں مت لے جانا، چاہے یہ ظالم میرے جسم کے ساتھ کچھ بھی کر لے۔ یا آقا، میری اس فریاد کو آپ قبول کر لیں، میرے جسم کو خیمے کے پاس نہیں لے جانا۔ اللہ اکبر پیارے، امام عالی مقام اپنے بھائی کے عباس علمبردار کے جسم اطہر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، کمر پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اللہ اکبر، پھر بیٹھ جاتے ہیں، سر مبارک کو گود میں رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا امام۔ اور امام عالی مقام فرتے محبت سے اپنے بھائی عباس علمبردار سے کہتے ہیں، میرے بھائی، آپ کے اس احسان کو میں قیامت تک نہیں بھولوں گا، لیکن میری ایک فریاد ہے عباس آپ سے، اے میرے بھائی، ایک فریاد ہے۔ عباس علمبردار کہتے ہیں، اے میرے بھائی، میں نے بازو کٹا دیا ہے، میں نے جان نچھاور کر دیا ہے آپ کے قلبوں میں، اب فریاد کیا ہے؟ روح نکلنے سے پہلے پہلے ایک مرتبہ بتلا دیں، وہ فریاد کیا ہے، وہ آپ کی آرزو کیا ہے، وہ آپ کی تمنا کیا ہے؟ امام عالی مقام فرماتے ہیں، اے میرے بھائی عباس علمبردار، جب تک تو نے ہوش سنبھالا ہے، مجھے آقا حسین کہہ کے ہی پکارا ہے، لیکن جو تیری محنت اور مشقت ہے، جو تمہارا پیار ہے، جو تمہارا محبت ہے، ایک مرتبہ مجھے اپنا بھائی کہہ کے پکار ہے، ایک مرتبہ مجھے اپنا بھائی کہہ کے پکار لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس علمبردار اپنے آنکھوں کو کھولتے ہیں، امام علی مقام کی چہرے مبارک کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے بھائی، اتنا الفاظ نکلا، آپ کے جسم مبارک سے روح پرواز کر گئی، امام علی مقام اٹھ کھڑے ہوئے، عباس نے وعدہ کیا تھا، یا آقا، میرے جسم کو خیمے کی طرف نہ لے جانا۔ اللہ اکبر پیارے، آپ کے جسم مبارک کو وہیں چھوڑ کر کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ ادھر علی اکبر جس سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر پیارے، آج بھی دعا ہے کہ ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے۔ تمام شہیدوں رفقا کی جو تربت مبارک ہے، ایک گنبد کے نیچے ہے، تنہا میرا غازی اکیلا نہر فرات کے کنارے پر مزار، گویا کہ آپ کا مزار امام علی مقام کے روزے کو تک رہا ہے، اور آج بھی یہی پیغام غازی عباس کے تربت انور سے آ رہا ہے، یا امام، یہ ایک جان تو کیا رب
سڑکوں پر میں چار بچھا کر کرتا رہوں۔ یہ غازی عباس علمبردار کی شہادت۔ اللہ اکبر پیارے